العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے کوئی بھی حضور کی حقیقت نہ پا سکے کوئی بھی میرے حضور کی حقیقت نہ پا سکے تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی تفصیل کیا بیاں ہو ان کے عروج کی عرش اعلیٰ پہ ان کے سوا کون جا سکے عرش اعلیٰ پہ ان کے سوا کون جا سکے والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا مہتاب ان کے حسن کی کیا تاب لا سکے مہتاب ان کے حسن کی کیا تاب لا سکے اس پر ظہوری ان کی نگاہ کرم رہے جس پر ظہوری ان کی نگاہ کرم رہے
اس کا نشان نہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، اس کا نشان نہ کوئی جہاں سے مٹا سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی میرے حضور کی حقیقت نہ پا سکے۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لطیف، بڑے کریم، بڑے رؤوف، بڑے رحیم محبوب، شہنشاہ سجاں، تاجدار کون و مکان، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شہنشاہ انبیاء، سردار الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و اسلام عرض کیا۔ چاند اشعار بے مثل محبوب کی ذات اقدس کی نظر، آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں بڑا اہم موضوع ہے، بے مثل بشر، کہ آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بشر اور چیز ہے، مثل بشر اور چیز ہے۔ تو یہ سورہ القاف کی آخری آیہ مقدسہ 110 آیات ہیں، اور 110 نمبر آیات کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے 16ویں پارے سے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، محبوب ذرا اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں ظاہری طور پر بشر نہیں، مثل بشر ہوں، اور میری جانب وحی آتی ہے، اور میرا اور تمہارا الہ ایک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے آج میں اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بیان کروں کہ یہ آیہ مقدسہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی، سبب کیا ہوا، کیونکہ اس وقت تک اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جب تک اس کے سیاق و سباق کا پتہ نہ ہو، شان نزول کا پتہ نہ ہو۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو آپ کو پتہ ہے کفار مکہ تو تقریباً 360 بت اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے بیت اللہ شریف میں، ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا، کسی کا لکڑی کا بت تھا، کسی کا پتھر کا بت تھا، کوئی ستو کا بت بنا لیتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے، پھر ان کو الہ مانتے، خدا مانتے، ان کی پوجا کرتے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دی تو انہیں کفار مکہ کو بڑی تکلیف پہنچی، ان کی دکانداریاں تھیں، میلے لگتے تھے، ہر بت کے نام پہ وہ جو ہے نذرانہ اکٹھا کرتے تھے، تو انہیں بڑی تکلیف پہنچی، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کا انکار کر دیا ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، کیونکہ یہ انہوں نے بھی سنا ہوا تھا کہ جو بھی نبی آتا ہے معجزہ لے کر آتا ہے، لیکن یہ نہیں انہیں پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی معجزہ لے کر آیا، لیکن اللہ کے محبوب معجزہ لے کر نہیں آئے، بلکہ سر کے بال انور سے لے کر قدمین شریفین کے تلوے تک سارے کا سارا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ یہ فرق ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ جو درخت ہے وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ یہ کفار مکہ کا مطالبہ ہے۔
ایک حدیث جو ہے وہ ایک رابی کا مطالبہ وہ بعد میں ہے، وہ مدینہ المنورہ میں ہے، یہ پہلے کی بات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ میرا پیغام دو۔ جب پیغام دیا تو کفار مکہ حیران ہو گئے، درخت جو ہے وہ ہلا، آگے پیچھے جڑوں کو نکالا، چلتا چلتا سرکار کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے عرض کرتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب کفار مکہ پریشان ہو گئے، ہم نے تو وعدہ کیا تھا اگر یہ درخت آ گیا تو ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھیں گے، لیکن یہ تو بات بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ذرا مشورہ کر لیں آپس میں پھر کلمہ پڑھیں گے۔ یہ کہہ کے وہ اپنی جان چھڑا کے واپس جانے لگے تو آگے انسانی شکل میں شیطان آ گیا جو انسانیت کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 ہے 12ویں پارے سے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ Surely devil is an open enemy of human being، کہ بے شک شیطان نسل انسانی کا کھلم کھلا دشمن ہے، کوئی شک نہیں اس میں، عدو مبین، واضح کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان ایک انسانی شکل میں آیا، انہوں نے کہا، ساری بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ جادو کا چکر ہے، زمین پہ جادو چل جاتا ہے لیکن آسمان پہ جادو نہیں چلتا، آپ دوبارہ جاؤ جا کے مطالبہ کرو کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو چاند ہے نا آسمان پر، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ جب دوبارہ آقا کریم کی بارگاہ میں گئے کروایا تو یہ ہے دوسری صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، دوسری صفحہ 721 پر، کہ ابو جہل نے کمپنی نے یمن کے حاکم حبیب یمنی کو پیغام بھیجا کہ یہاں تو ایک شخص نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، بڑا برا بلا کا ہے، تو دنیا اس کا کلمہ پڑھیا جوگدا جوگ، تم بڑے ذہین ہو، فتین ہو، بڑے عقل مند ہو، آؤ اور آ کر ہماری جان چھڑاؤ۔ تو یمن سے حبیب نامی شخص آیا جو بڑا اس وقت کا دانا تھا، عقل مند تھا۔ اس کی اپنی جو بیٹی تھی وہ ٹانگوں سے بھی اور بازوں سے بھی معذور تھی، فالج تھا، آنکھوں سے نبینی تھی۔ آیا، جب آقا کریم کو بلایا گیا تو اس نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ آپ کو پتہ چاند کی 14 تاریخ کو چاند کا حسن اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ تو وہاں اکٹھے ہو گئے کفار مکہ، وہ حبیب یمنی بھی۔ تو جب چاند آیا نا اپنے جوبن پر تو عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے کہ میرے کریم محبوب نے ایسے اشارہ کیا یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے ان شق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتان فرقتن فوق الجبل و فرقتن دونہ وقال رسول اللہ اشہدوا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کی اس جانب ایک پہاڑ کی اس جانب۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دنیا والوں گواہ ہو جاؤ، سیدہ آمنہ سلام علیہ کے چاند نے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ بھی آپ نے کام کر دکھایا ہے۔ تو حبیب یمنی آگے بڑھا، سرکار نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال بھی ہے جو تو نے مجھے بتایا نہیں، تیرا یہ بھی مطالبہ تھا نا کہ تیری بیٹی گھر میں معذور ہے، اگر وہ بھی ٹھیک ہو تو کلمہ پڑھنے۔ فرمایا جا یمن چلا جا، وہ بھی تندرست ہو گئی ہے۔ حبیب یمنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ کفار اور پریشان ہو گئے۔ جب وہ واپس گیا تو بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، بازو بھی ٹھیک ہے، بینائی بھی آ گئی ہے، اور اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے ابا جان کا استقبال کیا۔ تو یہ آیا مبارکہ جب انہوں نے یہ سارا سلسلہ دیکھا نا کفار نے،
میں یہ ذکر کروں کہ یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، جب انہوں نے پہلے درخت کو آتے دیکھا، گواہی دیتے دیکھا، اب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، حبیب یمنی کی یمن بیٹھی بیٹی کے حالات سنیں، تو انہوں نے آقا کریم کو کی بارگاہ مرض کیا، قالو انت معبودنا وانت خالقنا وانت رازقنا وانت الہنا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہمارے الہ ہیں۔ تو سرکار نے عرض کیا، یا اللہ میں نے تو تیری توحید کو بچایا ہے، اب یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو مجھے خدا کہہ رہے ہیں، مجھے خالق کہہ رہے ہیں، مجھے رازق کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، محبوب آپ اعلان فرما دو، انما انا بشر مثلکم۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ کاف کی آیت نمبر 110، آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا اور میرا خدا ہے جو عرش اعلیٰ کے اوپر ہے، میں تو مثل بشر ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بشر ہوں، میں مثل بشر ہوں۔ بشر اور چیز ہے، مثل بشر اور چیز ہے۔ اور اگر آقا کریم یہ اس وقت جملہ نہ ارشاد فرماتے تو وہ کفار آپ کو سجدہ کرتے، اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ میں ظاہری طور پر مثل بشر ہوں، اور آقا کریم نہ چال میں، نہ ڈال میں، نہ شان میں، نہ آن میں، نہ شریعت میں، نہ حقیقت میں، نہ معرفت میں، کسی چیز تمہاری مثل نہیں۔ ایک چیز میں تمہاری مثل ہیں کہ میں بھی خدا کو ایک مانتا ہوں، تم بھی ایک مانتے، اس چیز میں ہماری مثل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ حالانکہ آقا کریم کا یہ جملہ جو ہے، یہ میں نے شان نزول اس لیے بیان کیا کہ آقا کریم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بچاتے ہوئے یہ فرمایا ہے۔ اگر یہ بات نہ فرماتے تو کفار سجدے میں گر جاتے، آپ کو خدا مان لو۔ انہوں نے خود کہا کہ انت معبودنا، آپ ہمارے معبود ہو، انت خالقنا، آپ ہمارے خالق ہو، انت رازقنا، آپ ہمارے رازق ہو، انت الہنا، آپ ہمارے خدا ہو۔ تو اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تو مثل بشر ہوں، میرا تمہارا الہ وہ ہے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، ہمارا خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، معبود بھی وہ ہے۔